اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئنز کا ایک ریئل اسٹیٹ مینیجر آخر سیدھا وائٹ ہاؤس کیسے پہنچ گیا؟ آج ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی کے اسی حیرت انگیز سفر اور ان کی مسلسل بدلتی ہوئی شخصیت کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ اور ہاں، یہ سب بالکل خالص، مصدقہ حقائق اور مستند ڈیٹا پر مبنی ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سارے سفر کو بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ بنیادیں، ریئل اسٹیٹ کا دور، ٹی وی کی دنیا، سیاست میں انٹری، 45ویں صدارت اور پھر صدارت کے بعد کی ان کی میراث۔ آئیے سب سے پہلے حصے یعنی ان کی ابتدائی زندگی اور بنیادوں سے شروعات کرتے ہیں۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے 14 جون 1946 سے، جب وہ نیو یارک کے علاقے کوئنز میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد فریڈ ٹرمپ پہلے ہی رہائشی ریئل اسٹیٹ کے ایک انتہائی کامیاب ڈیولپر تھے، یعنی کہا جا سکتا ہے کہ بزنس ان کے خون میں تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 13 سال کی عمر میں انہیں ذرا ڈسپلن سکھانے کے لیے نیو یارک ملٹری اکیڈمی بھیج دیا گیا۔ پھر 1968 میں انہوں نے یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے مشہور زمانہ واٹن اسکول سے معاشیات میں ڈگری حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب بہت کم تعلیمی ادارے ریئل اسٹیٹ کی باقاعدہ تعلیم دیتے تھے۔ دراصل یہیں سے ان کے کاروباری سفر کی مضبوط بنیاد پڑی۔ ان کی زندگی کا ایک انتہائی ذاتی اور اہم پہلو ان کے بڑے بھائی فریڈ جونیئر کی موت تھی۔ 1981 میں الکحل کی زیادتی کے باعث ہونے والے اس خاندانی سانحے نے انہیں اندر سے ہلا کر رکھ دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے زندگی بھر کے لیے شراب اور سگریٹ سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ذرا سوچئے، ان کی بعد کی زندگی کتنی پرتعیش اور گلیمر سے بھرپور رہی ہے، لیکن یہ سخت اصول ہمیشہ ان کی شخصیت کا ایک گہرا اور لازمی حصہ رہا۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے دور کی جانب، ریئل اسٹیٹ اور برانڈنگ کی دنیا۔ اس دور میں انہوں نے خاندانی کاروبار کا رخ سیدھا مینہٹن کی طرف موڑ دیا۔ یہ وقت بڑی کامیابیوں اور اتنے ہی بڑے چیلنجز کا تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے تباہال کموڈور ہوٹل کی جگہ شاندار گرینڈ حیات کھڑا کر دیا، اور 1983 میں مینہٹن کے دل یعنی 5th ایونیو پر 58 منزلہ لگژری فلک بوس عمارت ٹرمپ ٹاور کا افتتاح کیا۔ یہ تو تھیں کامیابیاں، لیکن دوسری طرف 90 کی دہائی کے شروع میں اٹلانٹک سٹی کے کیسینو پروجیکٹس میں انہیں قرضوں کے شدید ترین بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہیں کئی بار کارپوریٹ دیوالیہ پن اور قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ کے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا۔ لیکن ان بڑے مالی جھٹکوں نے دراصل ایک شاندار کاروباری حکمت عملی کو جنم دیا۔ براہ راست بلڈنگز بنانے کے خطرات سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک زبردست راستہ نکالا۔ انہوں نے اپنے نام یعنی ٹرمپ کو بطور برانڈ لائسنس کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ دنیا بھر کے لگژری پروجیکٹس کو اپنا نام استعمال کرنے دیتے اور بدلے میں منافع کماتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کے ذاتی مالی خطرات کم ہو گئے اور عالمی مرچنڈائزنگ سے منافع کئی گنا بڑھ دیا۔ یہ واقعی ان کے لیے ایک بہت بڑا گیم چینجر ثابت ہوا۔ اب ہم تیسرے دور میں داخل ہوتے ہیں، یعنی ٹیلی ویژن کی چکا چوند دنیا۔ برانڈنگ کی یہ مہارت ٹی وی کی دنیا میں بھی خوب کام آئی۔ تمہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے، یعنی "You're fired"۔ یہ وہ مشہور جملہ ہے جو 2004 کے ہٹ ریالٹی شو دی اپرینٹس کے ذریعے ہر زبان پر چڑھ گیا۔ اس ایک شو نے انہیں نیو یارک کے کامیاب بلڈر سے راتوں رات پوری دنیا میں پہچانی جانے والی پاپ کلچر کی ایک بہت بڑی اور مقبول شخصیت بنا دیا۔ اس ساری کاروباری چہل پہل کے ساتھ ساتھ ان کا خاندان بھی مسلسل بڑھتا رہا۔ ان کی 3 شادیاں ہوئیں۔ پہلی شادی ایوانا زیلنیکووا سے ہوئی، جن سے ان کے 3 بچے ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک ہیں۔ پھر مارلا میپل سے شادی ہوئی، ان کی بیٹی ٹفنی ہے، اور 2005 میں میلانیا کناس سے شادی ہوئی، جن سے ان کے بیٹے بیرن ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کے تینوں بڑے بچوں نے یعنی ڈونلڈ جونیئر، ایوانکا اور ایرک نے نہ صرف ان کی کاروباری سلطنت بلکہ بعد میں ان کی سیاسی مہمات کا انتظام سنبھالنے میں بھی بالکل فرنٹ لائن پر کردار ادا کیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے چوتھا دور، یعنی سیاسی میدان میں ان کی انٹری۔ یہ جدید تاریخ کا ایک انتہائی غیر روایتی اور حیران کن سیاسی سفر ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ سیاست میں اچانک آ گئے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ سال 2000 میں ہی انہوں نے ریفارم پارٹی کی صدارتی نامزدگی کے لیے ایک مختصر سی کھوج کی تھی۔ پھر جون 2015 میں وہ وقت آیا جب انہوں نے باقاعدہ طور پر ریپبلکن امیدوار بننے کا دھماکہ خیز اعلان کر دیا، اور اس سفر کا کلائمیکس آیا نومبر 2016 میں، جب انہوں نے تمام تر اندازوں کو غلط ثابت کرتے ہوئے ہلری کلنٹن کو شکست دی اور امریکہ کے 45ویں صدر بن گئے۔ اس تاریخی الیکشن میں ایک نعرہ سب سے زیادہ گونجا:
امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں یا میک امریکہ گریٹ اگین۔ یہ محض ایک نعرہ نہیں رہا بلکہ 2016 کی مہم کی جان بن گیا۔ اس پیغام نے خاص طور پر ان ووٹرز کو بہت متاثر کیا جنہیں لگ رہا تھا کہ روایتی سیاسی نظام انہیں بالکل نظر انداز کر رہا ہے، اور اسی احساس نے ایک بہت ہی طاقتور اور فیصلہ کن سیاسی تحریک کھڑی کر دی۔ اب باری آتی ہے 5ویں حصے کی، یعنی امریکہ کے 45ویں صدر کے طور پر ان کا دور اور ان کی پالیسیاں۔ 2017 میں جیسے ہی انہوں نے اوول آفس کا چارج سنبھالا، ان کی انتظامیہ نے تیزی سے ایک سخت اور قوم پرست ایجنڈے پر عمل شروع کر دیا۔ ان کے 4 سالہ دور کے فیصلے بڑے جرأتمندانہ اور خاصے بحث طلب تھے۔ ملک کے اندر انہوں نے بڑے ٹیکس کٹس دیے اور کارپوریٹ ریگولیشنز میں زبردست نرمی کی۔ خارجہ اور تجارتی پالیسیوں کو دیکھیں تو پرانے نیفٹا معاہدے کی چھٹی کر کے نیا USMCA تجارتی معاہدہ لے آئے، امریکی صنعتوں کو بچانے کے لیے چین پر بھاری ٹیرف لگائے، امریکی سفارت خانے کو اسرائیل میں یروشلم منتقل کیا، اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے وہ تاریخی ملاقات کی جس کی کسی نے توقع تک نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ گورسچ، کیوانا اور بیرٹ کی صورت میں سپریم کورٹ میں 3 قدامت پسند ججز کی تعیناتی ایک ایسا قدم تھا جس نے امریکی سپریم کورٹ کا نظریاتی توازن مستقل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ان کی صدارت کے آخری حصے میں تاریخی تنازعات بھی خوب عروج پر رہے۔ دسمبر 2019 میں یوکرین کے معاملات پر ان کا پہلا مواخذہ ہوا، حالانکہ بعد میں وہ بری ہو گئے۔ پھر 2020 آیا، کووڈ-19 کی عالمی وبا کا دور اور ایک انتہائی کڑا الیکشن جس میں انہیں جو بائیڈن کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ سیاسی کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر وہ ہنگامہ ہوا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ اس کے بعد ان کا دوسری بار مواخذہ کیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ سینٹ نے انہیں اس بار بھی بری کر دیا۔ اور آخر میں چھٹا دور، وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد کا وقت اور ان کی چھوڑی ہوئی میراث۔ وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد بھی ان کا سیاسی اثر و رسوخ بالکل ختم نہیں ہوا۔ جنوری 2021 میں صدارت سے الگ ہونے کے بعد ان پر کئی پیچیدہ قانونی مقدمات اور تحقیقات شروع ہوئیں، لیکن ان کی سیاسی سرگرمیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ انہوں نے مسلسل ریلیاں کیں، اپنے پسندیدہ امیدواروں کی بھرپور حمایت کی اور ریپبلکن پارٹی میں اپنا زبردست ہولڈ قائم رکھا۔ اور اسی مضبوط سیاسی بنیاد پر نومبر 2022 میں انہوں نے 2024 کے الیکشن کے لیے تیسری بار صدارتی امیدوار بننے کا اعلان کر دیا۔ جب ہم ان کی پوری میراث کو غیر جانبدار ہو کر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 بالکل متضاد تصویریں آتی ہیں۔ ایک طرف ان کے پرجوش حامی ہیں جن کا ماننا ہے کہ وہ ڈٹ کر روایتی سیاسی نظام کا مقابلہ کرتے ہیں اور امریکی آزادی، وقار اور معاشی طاقت کے اصل محافظ ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے ناقدین ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بات کرنے کا انداز اور ان کی پالیسیاں معاشرے کو گہرائی تک تقسیم کرتی ہیں اور ان کا طرز قیادت ان اہم جمہوری روایات کو نقصان پہنچاتا ہے جن پر امریکہ کھڑا ہے۔ تو اس سارے جائزے کے بعد ایک بہت بڑا اور بنیادی سوال باقی رہ جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے خود کو بار بار ایک بالکل نئے سانچے میں ڈھالا، کبھی کوئنز کا مقامی بلڈر، کبھی دنیا کا جانا مانا ٹی وی سٹار، اور پھر دنیا کے طاقتور ترین ملک کا 45واں صدر۔ تاریخ بالآخر جدید دور کی اس انوکھی اور انتہائی متنازع شخصیت کا فیصلہ کیسے کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔